آپ نے کبھی فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم بہت زیادہ دنیا کے اندر رہو گے، لیکن آپ نے فرمایا تھا اس وقت تک تمہارا ویلو، تمہارا مقام بالکل گر جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، جب ہماری تعداد اتنی زیادہ ہوگی تو پھر ہمارا مقام کیوں گر جائے گا؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری آ جائے گی، اس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائیے وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہو جائے گی، بہت زیادہ لگاؤ ہو جائے گا، دنیا سے تم بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو جاؤ گے، دنیا سے تمہارا تعلق بہت ہی زیادہ گہرا ہو جائے گا، دنیا دار بن جاؤ گے اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے، اس وقت تمہاری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہوگی۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے کتنا دنیا دار بن چکا ہے اور دنیا کے لیے کتنی محنتیں اور کتنی کوششیں کر رہا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک دنیا صرف ایسی دنیا کے لیے پاگل اور دیوانہ ہے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ نے اس علاقے میں جلسہ اتنا بڑا تیار کیا، 12 بجے تک لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر اسی اسٹیج کے اندر اگر کسی فلمی دنیا کی ہیروئن کو بلا لیا جاتا، نچنیاں کو بلا لیا جاتا، کسی طوائف کو بلا لیا جاتا اور وہ اپنے انگڑائیاں اور اپنے حسین و جمیل خوبصورت چہروں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی تو جوان چھوڑو بڑے بڑے عمر دراز کے لوگ بھی کھڑے ہو کر کے دیکھتے، پوری رات گزار دیتے، یہ قوم دنیا دار بن چکی ہے۔ اسی وجہ سے حالت اتنی زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا جلسہ کرنے میں کتنی محنت لگتی معلوم ہے؟ آپ کا 2-4 سو روپیہ ضرور لگتا ہے۔ کتنی محنتیں اور کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ علماء سے پوچھو اور ممبران سے پوچھو جنہوں نے جلسہ بنایا ہے۔ 2 گھنٹہ صحیح سے یہ تقریریں سن نہیں سکتے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں یہ قوم دنیا کے پیچھے اتنی زیادہ پاگل ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے بتائی کہ ایک تو دنیا دار، دنیا سے محبت، اور دوسری وجہ جو ہے وہ اللہ سے کانٹیکٹ نہیں ہے، آخرت سے، آخرت کی فکر اس کو نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی یہاں آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، حالانکہ جنازہ روز اٹھاتا ہے، مہینے ہفتے کے اندر کبھی نہ کبھی کسی کی موت کی خبر تمہیں ملتی ہے، سنا کرتے ہو کہ فلاں کی موت ہو گئی، ہم وہاں گئے، ہم نے جنازے کی نماز پڑھ لی، بس کبھی کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ اس کی جگہ میری بھی، مجھے بھی اس کی جگہ پہ ایک نہ ایک دن جانا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آئے دنیا کے لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو۔ آج کل موت سے بھاگنے کی کوشش کتنی کرتا ہے؟ جہاں سے کبھی بیمار پڑا تو پورنیا میں ٹھیک نہیں ہوا تو کلکتہ سے بھیلو، جہاں سے وہاں سوچتا ہے اپنے آپ کو بچا لے گی، کوئی کسی نے اپنے آپ کو بچایا ہے؟ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آئی نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، ایک نہ ایک دن تمہیں ملنا پڑے گا۔
اور تمہیں اس دنیا کو خیر آباد کہنا پڑے گا، تمہیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دماغ میں آپ نے بیٹھا لے تو دنیا دار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے، جس نبی سے محبت کرتے ہو، جس نبی کے اوپر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو میرے بھائیو، محمد رسول اللہ اگر چاہتے تو بلڈنگیں بنا سکتے تھے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے تھے، اللہ کے نبی چاہتے تو بہت بڑے محلات بنا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کا گھر بہت ہی بڑا نہیں تھا بلکہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی جہاں سویا کرتے تھے نہ پلنگ نہ تکیہ نہ بستر، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو چٹائی پہ سو رہے ہیں، اور چٹائی پہ سونے کی وجہ سے محمد رسول اللہ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات موجود ہیں۔ ایک صحابی یہ پوچھتے اللہ کے نبی، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ کے لیے گدےدار بستر لا کر کے دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر گدےدار بستر میں سو جاؤں اور سونے کی وجہ سے میں تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں، فجر کی نماز نہ پڑھ پاؤں، تو میں اپنے رب کو، میں اپنے پروردگار کو میں کون سا منہ دکھاؤں گا؟ اتنی زیادہ آخرت کی فکر اور اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین سے کانٹیکٹ تھا کہ دنیا کو دور رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر ایک انداز سے کرتے تھے۔ معلوم تھا کہ دنیا چھوڑنا پڑے گا اور اس قبر کے اندر جانا پڑے گا جس قبرستان کی تیاری ہم اور آپ ابھی کر رہے ہیں۔ چندہ دے رہے ہیں، قبرستان کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، قبرستان کی چہار دیواری کو تو بنا رہے، قبرستان کے اندر والی جگہ پہ اپنی بلڈنگ بنا دی۔ وہ کافر کے لیے تو بہت ہی ڈینجر ہوگا، اور مومن کے لیے وہی قبر اس کے لیے بہت ہی خوبصورت مقام بن جائے گا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، یہ مرنے کا تصور اسلام کے اندر بھی موجود ہے، اور مرنا ہوتا اور سڑ جاتا گل جاتا کوئی معاملہ نہ ہوتا، لیکن مرنے کے بعد اللہ کہتا ہے میرے بندو، مرنے کے بعد ہم تمہیں اپنے پاس لوٹا کر کے لے کر کے آئیں گے۔ ثم تردون الى يوم القیامہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، فرمایا مرنے کے بعد پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹا کر کے پہنچایا جائے گا، دوبارہ جیوت کر کے اللہ کے یہاں پہنچایا جائے گا، اور صرف اللہ کے پاس پہنچایا نہیں جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اے میرے بندو تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کیا کرتے تھے، تم نے دنیا میں فلاں رات تم نے کون سا کام کیا، تم نے فلاں دن کون سا کام کیا، تم نے فلاں وقت کون سا کام کیا، جوانی میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا تم نے شادی سے پہلے کیا، شادی کے بعد کیا کیا، یہ ساری خبریں تمہیں دی جائے گی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس ہر کسی کو جانا ہے، اور اللہ کے پاس جانے کے بعد ساری چیزیں آپ کو بتائی جائے گی، تم نے فلاں وقت میں کیا، اور اتنا ہی نہیں، ایک انسان انکار کرے گا کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، انسان تو جھوٹا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اوپر مہر لگا دے گا، اس کی زبان کے اوپر تالا لگا دے گا، پھر اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ سے پوچھے گا، اور یہ ہاتھ بولے گا کہ ہاں اللہ اس ہاتھ سے اس نے فنا کام کیا تھا، چوری کیا تھا، ڈکیتی کیا تھا، فنا کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، ظلم کیا تھا، پیر سے سوال کرے گا تو یہ پیر جواب دے گا، اے اللہ اس پیر سے تو یہ بازار کی طرف تو جاتا تھا لیکن مسجدوں کی طرف چل کر کے نہیں جاتا تھا، اللہ ایک ایک انگ سے اور جس وقت ایک ایک اعضاء سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب
جسم کے ایک ایک اعضا جواب دیں گے. قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ جب اعضا گواہی دینے شروع کر دیں گے تو انسان اپنے ہی جسم سے پوچھے گا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اور میرے چمڑیوں اور میرے پیر، اے میرے جسم کی اعضا بتاؤ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ ہم نے تو تیرے لیے یہ کام کیا تھا. پتہ یہ چلا جو کام ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کو ہم چھپا نہیں سکتے. ہمارا جسم، ہمارا باڈی کا ایک ایک پارٹ ہمارے خلاف اللہ کی یہاں گواہی دے گی، اور اللہ رب العالمین بولنے کی شکل. یہ مرنے کے بعد کا تصور ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے. وہ الگ سی بات ہے کہ اس کے یہاں مرنے کے بعد کتا، بلی، چوہا، چچندر سب کچھ بنایا جائے گا. جیسا انسان ہوگا دنیا میں جیسا کرے گا ویسا اس کو بنا دیا جائے گا. مرتیو پشچات جنمن بھوتی، مرنے کے بعد تمہیں دوسرا جنم ہوگا. اور اس کے دوسری کتابوں کے اندر لکھا ہے نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم نہ षष्ठम، دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا، ایک ہی جنم اس کی یہاں بعض کتابوں میں لکھا ہوگا، اور بعض میں لکھا ہے کہ کئی جنم ہوں گے، بہت سارے جنم ہوں گے. ہمارے اسلام کا تم مرنے کے بعد تم کو قبر کے اندر اٹھایا جائے گا، اور اٹھنے کے بعد تم کو میدان محشر میں پہنچایا جائے گا، اور میدان محشر میں سوال و جواب کے بعد یا تو جنت یا تو جہنم کی سرٹیفکیٹ ملے گی، اور انسان کو اسی کے اندر بھیج دیا. یہ ایمان لانا ہوگا ہمیں اور آپ کو، اس کے اوپر یقین کرنا ہوگا. لیکن آج مسلمانوں کا یقین اور مسلمانوں کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہے. آج مسلمان اسی دنیا داری میں مبتلا ہے اور اپنے آخرت کی فکر نہیں کر رہا ہے، مرنے کے بعد کی تیاری نہیں کر رہا، اسی قبر کی تیاری نہیں کر رہا ہے. اے ڈگروا کی لوگوں، تم نے قبر بنا دی، قبرستان بنا کی کوشش تو کی ہے، اور اس کے لیے تو تم نے چندہ بھی دیا اور جو ہے، لیکن میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کرو. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو. اللہ کے نبی ایک جنازے کے اندر آپ تشریف لے گئے، ابھی جنازہ رکھا گیا تھا اور کبھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر کو تیار کیا جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اس کے انگلی میں اللہ کے نبی ایک تنکا لیے ہوئے تو زمین کو کرید رہے تھے. اسی درمیان صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے. صحابہ نے جب نبی کو روتے ہوئے دیکھا تو صحابہ بھی رونے لگے. نبی اکرم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اسی وجہ سے ہم رو رہے. اللہ کے نبی نے جواب دیا لوگوں میں رو رہا ہوں اس وجہ سے اس قبر کے اندر ہم سب کو جانا ہے. اور لوگوں آئیتو لمثل ھذا، اے لوگوں اس قبر کی تیاری تم بھی کرو، اس قبر کی تیاری میں بھی کروں گا. اے لوگوں آئیتو لمثل ھذا، اپنی قبر کی تیاری تم بھی کرو. اے لوگوں اسی جگہ ہم سب کو آنا ہے، اس قبر کی تیاری جلدی سے کر لو. یہ آپ نے بتایا اور لوگوں کو سمجھایا، اور صحابہ کرام نے صرف سنا ہی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا اور قبر کی تیاری کر کے دکھایا. آج ہمارے یہاں قبر کی تیاری ہے نہیں مولوی صاحب، بنگلے کی تیاری ہے، گھر کی تیاری ہے، مکان کی تیاری ہے، گاڑی خریدنے کی تیاری ہے، لیکن اس قبر کی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس. کیا تیاری ہے یہ بتاؤ؟ یہاں کے لوگ اگر ابھی اسی وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مار دے، دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اس خبر کی تیاری تم نے کون سی کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے کہ اس خبر کے اس عذاب سے ہم اور آپ بچ جائیں گے؟ کیا ہمارے پاس ہے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے؟ ہمارے پاس کون سا نسخہ ہے؟ نماز تو ہے ہی نہیں، ایمان تو ہے ہی نہیں، توحید تو ہے ہی نہیں. آج مسلمانوں کے اندر شرک پیدا ہو گیا ہے،
آج مسلمان مشرک بن چکا ہے، مشرک۔ آج مسلمانوں کے اندر توحید نہیں ہے میرے بھائی، غیروں پر بھروسہ ہے۔ 2-4 سال تک بچہ نہ ہو، بیٹا بیٹی نہ ہو، تو دوسروں کے پاس جا کر کے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو، تعویذ لٹکانا شروع کر دیتا۔ کیوں؟ کیا یہ تعویذ تمہارے بچے کو شفا دے سکتا ہے؟ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے میرے بھائیوں۔ اس اللہ کے پر توکل کرو، دوائی کا استعمال کرو، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ مجھے شفا دے۔ آج سماج کے اندر شرک آ چکا ہے، شرک میں ڈوب گیا یہ قوم، مشرک۔ آج شرک کرنے کی وجہ سے آج ان کے یہاں حرام خوری پیدا ہو چکی ہے، حلال کمانے کا تصور اس کے یہاں سے ختم۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہو اور یہ یقین ہو جائے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ہی ہمیں کھلائے گا، وہی اللہ ہمیں پلائے گا۔ جو اللہ 18,000 مخلوقات کو کھلا سکتا پلا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کھلا سکتا اور پلا سکتا ہے؟ جو اللہ ایک مچھلی، جو مچھلی 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھا جایا کرتی ہے، وہ اللہ جب روزہ میں ایک مچھلی کو 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھلا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کھلا سکتا ہے؟ جب یہ عقیدہ پیدا ہو جائے گا، جب یہ ایمان پیدا ہو جائے گا تو آدمی غیروں کے پر بھروسہ نہیں کرے گا، اللہ ذات توحید پیدا کیجیے، عقیدہ مضبوط کیجیے، تب قبر کے اندر آپ کو کام آنے والا ہے۔ مشرک قبر کے اندر بچ نہیں سکتے۔ سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ کس کو بتاؤ گے؟ اللہ۔ جب اللہ کو بتاؤ تو اللہ پر تو ایمان ہے ہی نہیں، تو اللہ کو کہاں سے بتاؤ گے؟ ایمان ہے اللہ پر؟ نہیں ہے ایمان۔ آج دیکھیں مسلمانوں کو میرے بھائی، اللہ پر بھروسہ اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں سنا رہا ہے تو ہمیں کل کھلائے گا۔ چرندوں اور پرندوں کو دیکھیے، کسی بھائی نے 1000 روپیہ دادی کے نام کر دیا ہے، پھر کہتے ہیں دعا کر دیجیے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ ہے کہ مردہ بھائی؟ ہاں، تو کہا کہ اللہ شفائی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ آج کل مسلمانوں کے اندر کیا جانتے ہیں سب سے بڑی گڑبڑی؟ دعا کروانا جانتا، دعا کرنا نہیں جانتا۔ دعا کروانا جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم لگاتار اصل میں 10 راتوں سے پروگرام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میری طبیعت بھی بگڑی ہوئی ہے، میں دوائی کھا یہاں پہ۔ آج مسلمان دعا نہیں کرتا بلکہ دعا کرواتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا اور اگر دعا بھی نہ ہوئی تب بھی وہ ایک سپنا مانا جائے گا، تب بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اگر آپ دے رہا ہے جس نیت سے، اللہ تعالیٰ اسی نیت پہ اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرتا اور قبول کر لیتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے یہاں معاملہ گڑبڑ ہے، مسلمانوں کا معاملہ بڑا ہی گڑبڑ ہے میرے بھائیوں۔ خود دعا اپنے لیے نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کرتا، بلکہ دوسروں سے کروانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ دعا خود کرنے کی کوشش کیجیے۔ خود کہاں سے کریں گے؟ مولوی صاحب ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا؟ اللہ تعالیٰ دعا ہماری نہیں سنے گا؟ شیطان کی سن لیا تو ہماری نہیں سنے گا؟ شیطان کی دعا نہیں سنا اللہ نے؟ شیطان کو جب نکالا یہاں سے تو یہاں نہیں رہ سکتا جنت میں، فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل یہاں سے، بڑا شیطان ہے تو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا کہ اللہ میری یہ خواہشیں ہیں، میری یہ فریاد ہے، یہ دعا ہے آپ سے کہ ہماری ان باتوں کو مان لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لیا، اس کی بات کو سن لیا، اس کی فرمائش کو سن لیا، مان لیا۔ جب اللہ ایک شیطان کی بات کو مان سکتا تو ہماری بات کو بھی اللہ مانے گا۔ شرط یہ کہ بندہ دل سے اللہ کو پکارے۔ تو آج مسلمان اپنی اس قبر کی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے کہا تو صحابہ کی زندگی میں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، اور
صحابہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اس طریقے سے تیاری کی. حضرت عمر فاروق کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم عمر فاروق رات کی تاریکی میں اٹھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اتنا زیادہ رویا کرتے تھے, اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ رونے کی وجہ سے عمر فاروق کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے. عمر فاروق کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے. اب سوچئے میرے بھائیو کتنا رویا کرتے تھے کہ گڈھے پڑ گئے. اور رات اٹھنے کے بعد نماز پڑھتے تھے, اور نماز پڑھنے کے دوران حضرت عمر فاروق یہی کہا کرتے تھے, اور اس آیت کو زیادہ تر پڑھا کرتے تھے, ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب ربک لواقع, اے اللہ تیرا عذاب واقع ہونے والا ہے, اے اللہ تیرا عذاب چمٹنے والا ہے. عمر فاروق کا تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ عمر فاروق کہیں گئے اور رات میں جب واپس آئے تو مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے. ایک صحابی پیچھا کر رہے تھے کہ عمر فاروق رات کی تاریکی میں کیا کرتے دیکھو. عمر فاروق کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں گئے, اور مسجد نبوی میں جانے کے بعد وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے لگے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب ربها ان عذابها کان غراما. اے اللہ عذاب جہنم, عذاب قبر کو ہم سے دور کر دے اللہ, ہم اس عذاب قبر کو اللہ اب برداشت نہیں کر سکتے اللہ. ان عذاب ربها ان ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو عذاب قبر کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے, اور عذاب جہنم سے بچنے کا اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا ہے. عذاب جہنم سے کس طریقے سے بچیں, عذاب قبر سے کس طریقے سے بچیں, اللہ کے نبی نے بے شمار باتیں آپ نے بتائی اور صحابہ نے کیا ہے. پہلا کام توحید, توحید کو مضبوط کرنا ہے. قبر سے بچنے کے لیے دوسرا کام, قبر سے بچنے کے لیے دوسرا کام بتا رہا ہوں. قبر سے اگر آپ کو بچنا ہے عذاب قبر سے, تو دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے معلوم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. رسول اکرم سے محبت کرنی ہوگی. ہم اور آپ رسول اکرم سے محبت کرتے ہیں؟ بولے گے مولوی صاحب بہت کرتے ہیں. محبت صرف زبان سے نہیں کہ رگ رگ میں ہے نبی نبی, اور ہفتے میں پڑھتے ہیں نماز کبھی کبھی, یہ نبی سے محبت ہے. نبی سے محبت کا مطلب نبی کی اطاعت, نبی کی فرما برداری, نبی کی بات کو ماننا, یہ ہے نبی کی محبت. نبی اکرم جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو, نبی جس سے منع کر دے اس سے تم اپنے آپ کو روکو, یہ نبی سے محبت. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نبی جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو, اور میرا نبی جس چیز سے تمہیں منع کرتے اس چیز سے اپنے آپ کو تم روک لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا, میرے بھائی جو وہ چیزیں آج مسلمانوں میں عام ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے زنا سے لوگوں کو منع کیا, شراب سے لوگوں کو منع کیا, جوا سے لوگوں کو منع کیا ہے. اپنے سماج میں زناکاری بڑھتی چلی جا رہی ہے. عیاشیاں اور یہ ساری چیزیں سماج کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ سماج کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا عورتوں راستے میں چلو تو پردہ کے ساتھ چلو اور کنارے کنارے چلنے کی تم کوشش کرو. نبی کی سنت کی اتباع نہیں ہے. نبی اکرم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پتہ ہی چلا نبی کی سنت کو اپنانا, نبی سے محبت کرنا, وہ جنت میں جائے گا, جنت کی خوشبو پائے گا, عذاب قبر سے.
آج نبی کی سنت کی اتباع ہے؟ آج مسلمان دیکھیے داڑیاں چھلا رہا، آج مسلمانوں کو دیکھیے نبی کی سنت کیا، نماز چھوڑنا ہے، نبی کی سنت کیا جہیز لینا ہے، نبی کی سنت کیا باراتی جانا ہے، نبی کی سنت کیا غریبوں کے پر ظلم اور اتیاچار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کی تو یہ سنت نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی تو دنیا کے اندر رحمت بن کر کے آئے، آپ کو تو وما رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا، آپ رحمت بن کر کے آئے سماج کے لیے، اور دنیا کے لیے آپ رحمت کیسے بن سکتے تھے؟ آج مسلمانوں کے اندر ایک الگ سنت پیدا ہو چکی ہے، غیروں کے ساتھ یا پھر رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کرنا، جہیز کا بول بالا اپنے سماج کے اندر ہونا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے تو یہاں فرمایا، لوگوں انا بکافر الیتیم کہاتین بالجنہ، یتیموں کی کفالت کرنے والا، غریبوں کے پر رحم کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ نے یتیموں کی پرورش اور یتیموں کی دیکھ ریکھ پر آپ نے جنت کی سرٹیفکیٹ سنائی اور جنت کی بشارت آپ نے سنائی ہے، لیکن سماج کے اندر لوگ ایسے ایسے پیدا ہو گئے کہ اپنے سماج کے لوگوں کو چندہ کروا کر کے بھی جہیز دیتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اعلان کرنے والا آتا ہے کہ باپ نہیں ہے، ماں چندہ کروا، بیٹی کا شادی، بیٹی کو بیاہنا ہے، دے دیجیے چندہ، بتائیے۔ اور ایسے لوگوں سے جہیز لیتا ہے اور گاڑی لیتا ہے اور کہتا ہے میں نبی کو ماننے والا ہوں۔ عذاب قبر سے بچنا ہے تو نبی سے محبت اور نبی کی اتباع ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں اتباع نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ سونے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ شادی بیاہ میں، کہیں بھی آپ کو اتباع نہیں ملے گا۔ جلسوں کے اندر بھی نبی کی اتباع نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جب نبی اکرم کوئی حدیث یا کوئی بیان کرتے تھے تو لوگ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے پاس ایسے بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم دنیا بھول جائیں۔ آج ہمارے یہاں جلسہ بھی ہو رہا ہے اور بازار میں چائے بک رہی ہے، بازار میں چوڑیاں بک رہی ہے، بازار میں نہ جانے کیسی کیسی چیزیں بک رہی ہے۔ لوگ زیادہ تر جلسوں سے ہٹ کر کے بازار کا رخ کرتے ہیں اور اپنا سامان خریدتے ہیں اور نکل جاتے ہیں گھر۔ یہ قرآن و حدیث کے ساتھ مذاق نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن پڑھا جائے، حدیثیں پڑھی جائیں، اور اس کے باوجود قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے بازار میں آپ ٹائم گزاریں، کیا یہ نبی سے محبت ہے میرے بھائی؟ حضرت عقبہ ابن عامر کو دیکھو، حضرت عقبہ ابن عامر نبی سے بڑی محبت کرتے تھے اور نبی کے پاس آ کر کے حدیث بھی سنا کرتے تھے، لیکن عقبہ ابن عامر بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں کے کاروباری تھے، بکریوں کی بزنس کیا کرتے تھے، بکریوں کی تجارت کرتے تھے اور بکریاں لے کر کے جنگلوں میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ایک دن تم جاؤ نبی کی حدیث سننے کے لیے، ایک دن میں جاؤں، اور بھی لوگ کے ساتھ آئے، اور جو سنے گا نبی سے وہ یہاں آ کر کے ہم کو بتلائے گا، ہم سنیں گے تو تم کو بتلائیں گے۔ یعنی نبی کی حدیث ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ کیسی محبت تھی محمد رسول اللہ سے۔ اب یہ جا رہے ہیں، سن کر کے آ رہے ہیں اور نبی اکرم کو یہ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں۔ اب بتائیے، ہماری تقریر آپ نے سنی اور آپ سے کوئی پوچھے گا تو ہم جیسے کر رہے ہیں ویسے آپ تو بول نہیں سکتے ہیں۔ صحابہ آتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو بولتے تھے، لیکن وہ جو نبی سے سننے کا جو اثر رہتا تھا وہ اثر اس میں نہیں دکھتا تھا۔ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں دوستو، میں نے بڑی کوشش کی کہ چلو اسی بہانے میں نبی کی حدیث سن لو، لیکن جو فائدہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے پر مجھے ملتا ہے اور جتنا اثر وہاں ہوتا ہے اور جو ایمان میرا بڑھتا ہے نبی کے پاس وہ یہاں پہ تو اتنا نہیں بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے میں اپنی تجارت اپنی بکریاں میں تمہارے درمیان میں بانٹ رہا ہوں۔ ایک ایک اپنی بکریوں کو بانٹ دیا اپنے دوستوں میں، اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر کے جا کر کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، اللہ کے نبی میں آپ کی حدیث سن کر کے اور آپ کی حدیث سن کر کے آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عقبہ ابن عامر کو اصحاب صفہ میں جگہ دی، وہاں رکھ لیا۔ میرے بھائیو تصور کرو، ایک صحابی حدیث سننے کے لیے، اللہ کے نبی کی باتیں سننے کے لیے
اپنی تجارت کو چھوڑ دیا. ہم اور آپ 4 گھنٹے اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے, ہم اور آپ بازار نہیں چھوڑ سکتے, ہم اور آپ دکان نہیں چھوڑ سکتے. نبی کی حدیث اور اللہ کا قرآن سننے کے لیے ہم اتنا کوئی قوم آج تک گرا نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ قوم گر چکی ہے, مر چکی ہے. اس قوم کے سامنے قرآن پڑھو تو اچھا نہیں لگتا, اس قوم کے سامنے چٹچلا بولو تو اچھا لگتا ہے, اس قوم کے سامنے فلمی ڈائلاگ بولو تو اچھا لگے گا, اس قوم کو قرآن اچھا نہیں لگتا ہے. تو اگر عذاب قبر سے, جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو نبی سے محبت. نبی سے محبت کا مطلب نبی کی اطاعت. کوئی آدمی آپ سے, آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے, اطاعت نہ کرے, یعنی آپ سے بولتے میں بڑی محبت کرتی ہوں اور آپ کی کوئی بات نہ مانے, تو آپ ایمانداری سے بتائیے آپ اپنے بیوی کی کتنی باتیں مانیں گے؟ وہ بولے میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کی بات نہ مانے, آپ بول کے جائیں کہ چلو کھانا بنا دینا میں آتا ہوں آدھا گھنٹے میں, اور آپ گئے اور آپ آئے اور بیوی آرام سے اپنے پلنگ میں سوئی ہوئی ہے, موبائل چلا رہی ہے. شوہر آئے گا تو کیا کہے گا؟ اس کو بخش دے گا, کچھ نہیں بولے گا. بیوی بولے گا آئی لو یو, میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں. یہ محبت کا مطلب ہے اطاعت. ہم اور آپ محمد رسول اللہ سے محبت تو کرتے ہیں, زبانی دعوے ہیں, نبی کی اطاعت نہیں کر رہے میرے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں, آخری وقت میں آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی نے جو وصیت کی تھی, آپ نے جو فرمایا تھا, وہ فرمایا یہی تھا, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری قوم کے لوگوں, اے میری امتیوں, میرے چلے جانے کے بعد تم نماز کی پابندی کرنا, نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا. نبی اکرم نے یہ حکم دیا ہے, اور نبی اکرم نے آخری وصیت یہ کی ہے کہ نماز کی پابندی کرنا. آج کتنے لوگ نمازی ہیں, کتنے نماز پڑھنے والے ہیں؟ اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیجیے, اپنے گاؤں کی مسجد کا جائزہ لیجیے. آج نبی سے تو محبت ہے لیکن نبی کی اتباع نہیں ہے. بس رگ رگ میں ہے محبت, رگ رگ میں ہے نبی نبی, اور ہفتے میں نماز پڑھتے, کبھی کبھی جمعے کی نماز پڑھ لیا اور کہہ دیا کہ یا نبی, بس ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. کیسی محبت ہے؟ نبی اکرم سے محبت کرنے والا کیا نماز کو بھی ترک کر سکتا ہے؟ کیا نماز بھی چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں مجبوری ہے, کہیں راستے میں جا رہے ہیں, آپ کو ویسی جگہ نہ ملی, آپ کو پانی کا سویدھا نہ ملا, تو آپ نے چھوڑ دیا اور بعد میں اس کو پڑھ لیا, ایک الگ مسئلہ ہے. گھر میں بیٹھ کر کے, دکان میں بیٹھ کر کے, مکان میں بیٹھ کر کے نماز ترک کرنے والا کیا وہ نبی سے محبت کرنے والا بن سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. نبی سے محبت جو کرے گا وہ نماز کی پابندی کرے گا. غور کرو میرے بھائیوں, کیونکہ اللہ کے نبی کو دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی, اللہ کے نبی کو نماز کی نماز. آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, مجھے سب سے زیادہ دنیا میں جو چیز پسند ہے وہ ہے نماز. نماز میں مجھے سکون ملتا ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور سنو, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بندوں سے اسی نماز کے بارے میں پوچھے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا قیامت کے دن, سب سے پہلا سوال کوسچن کا یہ ہوگا, اے میرے بندے, اے میری بندی, دنیا میں تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا, ذرا یہ بتا. سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا نماز کے بارے میں. اگر نماز صحیح تو بیڑا پار, جنت کنفرم. نماز جس کی صحیح نہیں ہے, اور جو نماز اچھی نکل گئی, نماز نہیں, تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس دن میدان محشر میں اس کا معاملہ بڑا گڑبڑ اور بڑی مشکل سے جنت میں جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ جنت نہیں جائے گا, کیوں؟ جہنم میں جائے گا, اور جہنمیوں سے جب پوچھے گا ما سلککم فی سقر, جہنم کے اندر کیوں چلے گئے, جواب میں جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین, ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے.
یعنی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے میرے بھائیوں. تو اللہ کے نبی کی سنت نماز، اور اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے، اور نماز سے بڑی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے. تو اگر نبی سے محبت ہے تو نماز کی پابندی کرو، تب عذاب قبر سے. تو یہ دوسرا عذاب قبر سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. تو تیسرا کام ہمیں کیا کرنا معلوم ہے؟ ہمیں قبرستان کی زیارت کرنی ہے. موت یاد آئے گی تو آدمی گناہ سے بچے گا. اکثروا ذکر حازم اللذات. آپ نے فرمایا لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ تم یاد کرو. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی لذت کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا اور فرمایا الموت. موت کو تم کثرت سے یاد کرو. جب تم موت کو یاد کرو گے تو تم دنیا کی تمام بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے. تو موت کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو. اور کبھی کبھی تم قبرستان کے اندر بھی چلے جایا کرو. فزروها، قبرستان کی زیارت کرو. فزروها فإنها تذکرکم الموت. قبرستان کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے. یہ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی عیاشی، یہ زناکاری، یہ شراب نوشی، یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے اگر تم قبرستان کی زیارت کرو گے. آج مسلمان قبرستان کم جاتا ہے، بازار زیادہ جاتا ہے. کبھی کبھی ہفتے میں آپ ضرور جائیے کہ جس جگہ میں مجھے جانا اس کی تیاری میں نے کیا کی ہے. تو قبر سے، عذاب قبر سے بچنا ہے تو موت کو بھی زیادہ سے زیادہ یاد کرو. جتنا یاد کرو گے اتنا اس قبر کے لیے تم سوچو گے، تیاری کرو گے، اور اس قبر کے لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. ایک بادشاہ گزرے جن کا نام غالباً سکندر بادشاہ. بہت بڑا بادشاہ تھا یہ، لیکن بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے موت کے بارے میں بہت ہی زیادہ فکر تھی. اب یہ بادشاہ کیا کرتا تھا؟ ہر سال 2-4 مہینے کے لیے اپنی کرسی پر کسی کو بیٹھا دیتا تھا، اور 2-4 مہینے کے لیے وہ نکل جاتا تھا ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹوٹی پھوٹی قبریں ہوا کرتی تھی. جنگلوں کی طرف نکل جاتا تھا، اور وہاں جانے کے بعد یہ بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ جن کے آگے پیچھے نوکر چاکر سارے لوگ موجود ہیں، ایک آواز میں سب سننے کے لیے تیار ہیں، اس کے حکم کی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ بادشاہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، اپنے محل کو چھوڑ کر کے جنگل کی طرف چلا جاتا تھا، اور جانے کے بعد وہیں رہتا تھا، اور قبر سے ہڈیوں کو نکالتا تھا، اور ہڈیوں کو نکالنے کے بعد کہتا تھا آئی ہڈیوں، کل تم میرے طرح تھے، کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا. اور یہ کہہ کر کے روتا تھا، آنسو بہاتا تھا، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا تھا. ہم اور آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. قبر کو ہم نے دیکھا، ہم کبھی دعا کرتے اللہ سے اللہ ہمیں بھی تو عذاب قبر سے اللہ کو بچانا. میرے بھائی غور کیجیے، آج عذاب قبر کی اور جہنم کی فکر ہمیں نہیں ہے، اور اس جہنم اور قبر سے بچنے کی ذرہ برابر کوشش نہیں کر رہے ہیں. چندہ صرف دے لینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تیاری کرنی ہوگی. یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، چندہ دینا، لیکن میرے بھائی عمل کرنا پڑے گا. دعا مانگنی پڑے گی، آپ کو اللہ کے سامنے رونا پڑے گا. عذاب قبر اور جہنم سے بچنا ہے تو اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنا پڑے گا. عینانی لا تمسہم النار، فرمایا اللہ کے نبی نے وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی ہے جن آنکھوں سے آنسو گرتے ہو، جن آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے. ہم اور آپ آنکھوں سے آنسو بہاتے روتے کبھی؟ روئیے عذاب قبر کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے. کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ عذاب قبر کو سن کر کے، سوچ کر کے اتنا روتے تھے کہ بیمار پڑ جایا کرتے تھے. ایک صحابی عبد الرحمن کر کے کئی دنوں تک نظر نہ پڑی. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا عبد الرحمن؟
جواب میں کہتے اللہ کے نبی کیا بتاؤں، قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، عذاب جہنم سے گزرا، پڑھتے پڑھتے عذاب جہنم کا تذکرہ میں نے پڑھ لیا اور سوچ کر کے میں بیمار پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، کیوں بوڑھے ہو گئے اتنی جلدی، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے جواب دیا مجھے عذاب جہنم نے، عذاب قبر نے، اور قرآن کے اندر جو جہنم کے واقعات ہیں ان واقعات نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ ایک بھائی نے کہا کہ قبرستان کی زیارت کیسے کریں، کس طرح زیارت کریں؟ زیارت کا مطلب جانتے ہیں؟ قبرستان کے پاس جائیے، جیسے بازار جاتے ہیں، قبرستان گئے، اب قبرستان میں گئے آپ، اور قبرستان میں جیسے داخل ہوئیے، پیر رکھیے، دعا آپ نے بتائی السلام علیکم یا اہل القبور، آپ نے پڑھا، وہاں آپ گئے اور آپ نے قبروں کو دیکھا، یہ میرے بھائی کا قبر ہے، یہ میرا باپ کا قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میرے چچا کا قبر ہے، یہ میرے گاؤں کے اس بھائی کا قبر ہے۔ جب آپ اس قبر کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرا بھی یہاں قبر ہوگا، اور جب اس قبر کو یاد کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور اس قبر کی تیاری کے بارے میں آپ سوچیں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَذَرُوهَا، تم اس قبرستان کی تم زیارت، لیکن ان قبروں کے پاس زیارت نہیں جہاں پہ معاملہ گڑبڑ ہو۔ جیسے آپ بولیے گا الگ کچھ قبرستان ہے نا جہاں پہ لگا ہوا ہے میلہ ٹھیلا چل رہا ہے سب کچھ، ہاں وہاں پہ زیارت تھوڑی، وہاں تو دنیا یاد آئے گی، موت کیا یاد آئے گی؟ جہاں پہ لڑکیاں ہوں اور لڑکے ہوں، موج مستی اور دکانیں مکان سب کچھ، کچھ جگہ ایسی ہے، ایک قبر ہے اور اس قبر کی زیارت کے لیے بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ چلے جائیے کئی درگاہوں میں، نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیس ہو جائے گا، جائیے کئی درگاہوں میں، بمبئی کے اندر چل جائیے، بھوپال کی دھرتی کے اندر چل جائیے، اندور چل جائیے، احمد آباد کے اندر چل جائیے، اور کلکتہ کی دھرتی کے اوپر چل جائیے، کچھ خبریں ایسی ہیں جہاں پہ بھیڑ لگی رہتی ہے، مردوں کی عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ دکان ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے، ساری بستیاں ہو رہی ہیں، ہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسی جگہوں پہ نہیں، ایسے قبر کے قبرستان کے پاس جاؤ، ٹوٹی پھوٹی قبریں ہو، پرانی قبریں ہو، جہاں پہ پکی قبریں نہ ہو، ایسے قبرستان آپ جائیے۔ مسجد نبوی کے اندر ذرا دیکھیے، بغل میں جو قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اس قبرستان کے پاس آپ جائیے، چھوٹی چھوٹی قبریں موجود ہیں، صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد آدمی کو پتہ چلے گا جب یہاں صحابہ دفن ہیں، جب ان کو موت آ سکتی ہے تو مجھے بھی موت آئے گی۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کیا 3 طلاق ایک ساتھ دینا جائز ہے؟ پہلا، کیونکہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ چند روپیے لے کر طلاق کرا دیتے ہیں۔ سوال کیے کسی بھائی نے۔ پہلی بات، اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض ترین کوئی کام ہے تو وہ ہے طلاق، کسی عورت کی زندگی کو برباد کرنا۔ مان لی کوئی لڑکی آپ کو پسند آ گئی، اور لڑکی کو جیسے پسند، نکاح تو ایسی ہوتا ہی نہیں زبردستی، دونوں کی طرف سے محبت ہوتی ہے، دونوں کی طرف سے پسند کیا جاتا ہے، لڑکا بھی پسند کر رہا، لڑکی بھی پسند کر رہی ہے، اس کے بعد نکاح کا ہوتا ہے۔ اب نکاح ہونے کے بعد لڑکا اس کے ساتھ 2-4 مہینہ رہا، اب سوچا رہے یار یہ پرانا ہو گیا، چلو نیا لے کر، ہاں اب اس کا دل بھر گیا اس لڑکی سے۔ اب امیر گھرانے کی بگڑی اولاد ہے، بڑے باپ کی بگڑی اولاد، وہ سوچا کہ لڑکی سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، مستی کر لیا، انجوائے کر لیا، اب کیا اس کو پیسہ دو اور اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور کیا کرتا ہے، میں نے تم کو دے دیا طلاق، طلاق، طلاق۔ ایسے طلاق دینے سے پہلی بار طلاق تو ہوتا نہیں، پہلی بار تم 1000 وقت کا بولو ایک طلاق، اور طلاق ہر وقت نہیں دیا جاتا، طلاق کب دیا جاتا ہے یہ بھی سننے والی بات ہے۔ اگر کوئی کسی کو پسند نہ کرے، کوئی معاملہ ہو، تو طلاق آپ اگر اس کو دے رہے ہیں تو عورت حالت طہر میں ہو، پاکی کی حالت میں ہو، اس وقت غصے کی حالت میں طلاق نہ دو،
غصہ آ گیا طلاق 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 نہیں چلے گا. آپ بہت سوچ سمجھ کر کے طلاق دیجیے. اور نمبر 3، اگر طلاق ہی اگر آپ کو دینا ہو تو پہلے اس معاملہ کو سماج کے بیچ میں یا گھر والے کے بیچ میں رکھیے. کیوں تم طلاق دے رہے ہو؟ کیا اس کے اندر گڑبڑی ہے؟ ہمارے یہاں تو ایک قانون بننا چاہیے. جو اس طریقے سے کام کرتے ہیں نا، طلاق دے دیتے ہیں چند روپئے کے خاطر. کتنا امیر آدمی ہے، اس سے اتنا زیادہ پیسہ لیا جائے کہ اس کی نانی یاد آ جائے. اور اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے میرے بھائیوں، سب سے قیمتی دولت ہے عورت کو طلاق نہیں. اگر آپ کو اور بھی عورت لڑکی پسند ہے تو اور نکاح کر لو، لیکن طلاق یوں ہی دینے کی کوشش مت کرو. بہت ڈینجر گناہ ہے اور اللہ کی نظر میں بہت مدروس ترین کام ہے طلاق دینا. نکاح یہ نبی کی سنت ہے، یہ طلاق یہ نبی کی سنت نہیں ہے میرے بھائی کہ جب من چاہا تو طلاق دے دیا، جب من چاہا تو کسی سے نکاح کر لیا. یہ نہیں ہے. طلاق اس طریقے سے دینے کا نہیں ہے. اور دوسرا، ہمارے کچھ پیسہ لے کر کے طلاق دے دیا، یہ بھی پیسہ کے خاطر طلاق. کہیں سے کوئی لڑکی کا آفر آ گیا کہ اتنا پیسہ آپ کو ملے گا اس بیوی کو چھوڑ دو. مسلمان ہے. اسلام دوسروں کی عزت کرنا بتاتا ہے. جب تم کسی بہن اور بیٹی کے ساتھ ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری بہن اور بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو. اگر تمہاری بیٹی اور تمہاری بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو تم اس کو برداشت کیسے کرو گے میرے بھائیوں؟ اس وجہ سے اگر اس طریقے سے معاملہ ہو تو اپنے یہاں کے علماء سے رابطہ کرو اور اس طلاق کو جو تیزی کے ساتھ معاملہ بڑھ رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. نکاح کو آسان بناؤ، طلاق کو مشکل بناؤ. پیدا کرو ایسی حالت کہ آپ طلاق دینے کے لیے کئی بار سوچیں. لڑکی ہر گھر کے اندر لڑکی ہے، ہر آدمی کی ماں بہن بیٹی اس سے اٹیچ ہے. اور کوئی اگر عورت کی عزت نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں تو سمجھ لیجیے وہ بھڑوا انسان ہے. عورت ماں کی شکل میں بھی ہوتی ہے، بہن اور بیٹی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، بیوی کی بھی شکل میں ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب دل چاہا طلاق 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 دے دیا. میرے بھائیوں یہ نبی کی سنت اس طریقے سے نہیں ہے. طلاق دینا اللہ کی نظر میں مبعوث ترین کام ہے. بہت سوچ سمجھ کر کے طلاق دی جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو یہ بتاتا ہے ایک طلاق دیا تو ابھی طلاق ہوا نہیں ہے، 1 مہینہ اور انتظار کرے گا، اس کے بعد پھر عورت پاک ہوگی. اس کے درمیان اگر ہم بستری آپس میں کر لیا، ملاقات کر لیا تو وہ معاملہ ختم ہو گیا، اس کی بیوی وہ بن گئی. اور اگر 1 مہینہ تک ملاقات نہیں کیا تو پھر سے وہ حالت حیض سے پاک ہوئی اور تب پھر طلاق دے دیا، تب تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے. میرے بھائی اس طریقے سے طلاق دینے کا ہے. آدمی کو کچھ پتا ہی نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنا کوے کی طرح چوشے مار گیا، کڑا کر پھٹ 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 نماز پڑھ لیا، اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز کو نماز پڑھنا پڑے گا، وضو بنانا پڑے گا آپ کو محمد رسول اللہ کے طریقے پہ. نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی نبی کے طریقے پہ، تب آپ کی نماز ہوگی. اسی طریقے سے اگر طلاق رسول کے مطابق اس طریقے سے آپ نے بتایا ہے طلاق دیں گے تب طلاق، ورنہ آپ گنہگار ہو جائیں گے. طلاق دینے سے پہلے علماء سے کانٹیکٹ کیجیے، تب آپ طلاق جیسا گناہ کا کام بعد میں کرنے کی کوشش کیجیے. بہت غلط کام ہے یہ میرے بھائیوں. بہت مجبوری ہو تب یہ کام کیجیے، ورنہ عورتوں کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے. یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرے بھائیوں مجھے بہت دور تک جانا ہے. کل الیکشن ڈیوٹی بھی میرا ہے اور اس میں مجھے جا کر کے پہنچ کر کے مجھے اس کے اندر شامل بھی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری اللہ جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے پر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آج اس پروگرام میں جو قبرستان کے لیے چندہ کر رہے ہیں، قبرستان کے ساتھ ساتھ قبر کی تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.